منگنی میں لڑکا لڑکی کا اکٹھے بیٹھنا اور انگوٹھی پہنانا، منگنی میں لڑکا لڑکی کا ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھنا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانا کیسا ہے؟ راشد صاحب کراچی سے۔ بہت پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ راشد صاحب کراچی سے، بہت ہی بے شرمی کی بات ہے۔ یہی تکلف نکاح سے پہلے کرنا تھا تو نکاح کے تکلف کی پھر ضرورت کیا ہے؟ اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حلال نکاح کے بعد ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہ نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ شادی بیاہ اور مختلف رسمیں۔ میری بہن کا 2 فروری کو نکاح ہے، اس میں کچھ رشتہ دار ایسے آ رہے ہیں جو گانے باجے یا مختلف رسموں کے شوقین ہیں، اس بارے میں شریعت کے احکامات بیان فرما دیں۔ بھئی ان شوقین حضرات کو کہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے گانا بھی سن کے آئیں، باجے بھی بجا کے آئیں۔ ہمارے گھر میں نہ گانا ہوگا نہ باجا ہوگا، تو جو بھی شوقین ہے وہ اپنا شوق اپنے گھر میں پورا کر لے یا کسی نائٹ کلب میں چلا جائے وہاں پورا کر لے۔ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ہماری جب سسٹر کا نکاح ہوگا تو اس میں نہ گانا ہوگا نہ باجا ہوگا، تو انشاءاللہ نہ پھر گانا ہوگا نہ باجا ہوگا۔ یہی حکام ہے شریعت کے۔ اور ویسے بھی بارات کے کھانے وانے، بارات میں ہجوم، یہ تو شریعت میں نہیں پسندیدہ کام ہے۔ بارات میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لڑکی ہے، دلہن ہے، اس کی کزنیں یا اس کی بہنیں یا اس کے بہت ہی قریبی ریلیٹیو لڑکیاں جمع ہو جائیں۔ بارات میں مردوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک عجیب بدعت ہمارے معاشرے میں ہے کہ دلہن کی رخصتی میں پوری بارات آئی ہوئی ہوتی ہے، لڑکے والے بھی آئے ہوئے ہیں، لڑکی والے بھی آئے ہوئے ہیں، پورے مردوں کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ مردوں کو چاہیے ولیمے میں اگلے دن پہنچ جائیں۔ تو یہ جو دلہن کو سجانا، تیار کرنا، اس کا رخصت کرنا، یہ لڑکیوں کا شعبہ ہے، اس میں آدمیوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ نہ آدمی اس میں جچتے ہیں کہ دلہن کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں وہاں کھڑے ہوئے۔ بالکل ہی بے وقوفوں والی یہ اجمیوں میں آئی ہے، یہ ہندوؤں سے رسومات آئی ہیں۔ آج بھی عرب میں یہ نہیں ہوتا۔ اور آپ وزیرستان میں، شمالی علاقہ جات میں جائیں، پٹھان جن پر گوروں نے حکومت نہیں کی ہے، ان کے آج بھی یہ نہیں ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، یہ شادی بیاہ میں جو دلہن کو تیار کرنا یا پھر دلہن کو نکاح کے بعد رخصت کرنا، یہ اس کی ہمجولیوں کا کام ہے۔ دلہن کی بہنیں، دلہن کی کزنیں وزنیں، ان کی قریبی ریلیٹیو آئیں، وہ وہاں جا کے اور دلہن کی اماں اور وہ رخصت کر کے چلے جائیں۔ بس کھانا وانا جو 2-4 افراد جمع ان کو کھلا دیں آپ کھانا، اگر کھلانا چاہیں۔ باقی سارا ٹبر جو پہنچے گا نا، جو پورا W11 2 بسیں بھر کے پہنچیں گی، وہ دولہا کے ہاں اگلے دن ولیمے میں پہنچیں گی۔ بارات کا کھانا اس کے بائیکاٹ کرنا چاہیے، شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اور دلہن کی رخصتی کے وقت لڑکوں کا کوئی کام بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو لڑکوں کو تو انوائٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ ہاں لڑکی کے ابا ہیں، دلہن کے ابا ہیں، یا چچا ہو گئے یا بھائی ہو گئے، وہ تو قریبی محرم ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی جو ہے نا ساری دنیا کو اکٹھا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کی اگر سسٹر کی شادی ہے تو آپ اس میں آپ کے بھائی، آپ کے والد، چچا، ماموں تو آ جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کے جتنے دوست احباب ہیں یا جو بھی نامحرم ہیں، ان سب کو آپ بولیں گے بھائی ہم نے تو، ہمارے ہاں تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے یہ سب کچھ، تو سارے حضرات کل ہماری طرف سے ولیمے میں وہاں پہنچ جائیں، تو ان کو ولیمے میں بلائیں آپ۔ رضاؤں کا نظام، اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن اسلام کرتا ہے، ایک ایک چیز آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو، قیامت تک آپ اچھائی کی ڈیفینیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایک ماہر، کوئی 2 آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ اٹ از کالڈ اچھا۔ تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا کہتے کس کو ہیں، تو میں وہاں جا کے سر کیوں ماروں اپنا جا کے بھائی؟ اور جن لوگوں نے جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از کالڈ اچھا، تو وہ ڈیفینیشن سے پتا چلتا ہے کہ جو سب سے گندا تھا اٹ از کالڈ اچھا۔ آپ میلے کو کہہ رہے ہو صاف، اور صاف کو کہہ رہے ہو میلا، جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ جو سب سے زیادہ بد تہذیب ہے، تہذیب کی ڈیفینیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ہے ہی نہیں بھائی، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ آپ پیغمبر کا وراثت کا نظام اٹھا کے دیکھ لو یار، آج تک امریکہ ایسا قانون نہیں وضع کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ ان کے ہاں کیا لا ہے بھائی؟ جس کو دے دو، تو جس کو تو کتے کو دے دو پھر آپ۔ یہ قانون ہے، اس کو لا کہتے ہیں یار۔ انسان کی وراثت کس کو مل رہی ہے؟ بیٹے کو نہیں مل رہی، بیوی کو نہیں مل رہی، کس کو مل رہی ہے؟ کتے کو۔ یار یہ کوئی قانون ہے؟ یہ مجھے بتاؤ۔ شراب لیگل ہے، یہ کوئی قانون ہے؟ شراب پینے والا برا ہی نہیں ہے اس سوسائٹی میں، اگر برا ہوتا تو انلیگل ہوتی نا بھائی، برائی تو انلیگل ہوتی۔ شراب بری نہیں ہے، زنا برا نہیں ہے، ہومو سیکسولیٹی بری نہیں ہے، وسیم سے شادی کر رہا ہے، ستار غفار سے شادی کر رہا ہے، یعنی آپ جوان ہوئے، آپ کے ابا آپ کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں،
تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو لاؤں یا فیمیل, بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو. یہ ہو جائے گا ابھی 40-50 سال کے بعد, ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے, پر 40-50 سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ ابا ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ ابا نہیں ہوتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اماں ہوتی ہیں, لیکن وہ اماں بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں, لیکن وہ فیمیل ہیں. بیٹا کہتے ہیں نہیں, میں جو میرے رشتے آپ کی جو بہو آئے گی وہ میل ہوگی. پھر اماں پوچھ رہی ہوں گی بیٹا وہ جب میری بہو میل ہوگی تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تو اپنے سسر کا بہو ہے, داماد کون ہوگا اس میں, بہو کون ہوگی, کو پتا چلے گا. عجیب سی چیزیں یار, یہ تو گدے گھوڑے والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ تو میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پہ 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے. بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ غلط ہے, وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. نیچر کہتی بھائی یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ برائی ہے یہ. تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے جو مذہب آیا تھا 1400 سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے. اگر پیغمبر معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے, خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے, وہ خود گڑ ہی نہیں سکتے تھے, جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہو کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ 1400 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گڑھ لیا ہوتا اور 1400 سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ 1400 سال پرانی تحریکیں اور کتابیں اٹھا کے دیکھو نا, نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, وہ زبان سمجھی جا رہی ہے 20 ملکوں میں. یعنی ایسا دین لے کر آئے, اس دین کی حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ وہ زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ تعالیٰ نے. کوئی 1400 سال پرانی زبان اس طرح سے سمجھی جا رہی ہے آج, جو جیسے عربی سمجھی جاتی ہے. یہ میں نے بیان کیا تھا, ہندوؤں نے لکھا کہ سنسکرت زبان ہے, پتہ نہیں کون, وہ بھی ہے. اٹھا کے دیکھو 1400 سال پرانی کتاب, 500 سال 200 سال پرانی انگلش آج کل گوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ دوسری زبانوں کی کہاں سے بات کر رہے ہو. نام باقی رہ جانا کافی نہیں ہے, زبان باقی. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں آتے ہیں, پوری 1 گھنٹے بات کریں گے نا, کروڑوں لوگ اس بات کا ایک حرف سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات. 1400 اس زبان کو محفوظ کر دیا, اس کتاب کو محفوظ کر دیا, ان احادیث کو محفوظ کر دیا, اس لا کو. حفاظت کے لحاظ سے بھی کنفیوژن نہیں ہے, اور نظام آج چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور کن کن شعبوں میں نبی نے تعلیمات دی ہیں. ایک اسلام کے قانون کو اٹھا کے اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں, شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ صحیح قانون نہیں ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا کسی غیر مسلم سے, تو یا تو وہ ضد پہ اترے گا, یا بھاگ جائے گا, یا وہ اسلام قبول کرے گا. 3 آپشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو, کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. یہ خود ایک اتنا بڑا معجزہ اسلام کا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں جو دنیا کے کوئی کانسیپٹ ہمیں پیدائش کا مقصد ہی نہ بتاتا ہو کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں, تو وہ تو ہمیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے. بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ میری زندگی کا ہدف کیا ہے, تو میں تو مروں گا بالآخر کھمبے سے لٹک کے. کبھی روزانہ میرا ویژن چینج ہوگا, اور اس ہدف میں کامیاب نہیں ہوا تو میں کھمبے سے لٹکوں گا. تبھی تو لٹکتے ہیں وہ ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی. ہمارے یہاں ان کے کھمبے شارٹ ہیں, اتنے کھمبے ہمارے یہاں جتنے ہمارے یہاں ہیں نا, ان کے ہاں ہوتے تو ہر دوسرا آدمی لٹک رہا ہوتا. ہمارے ہاں کھمبے بھی ہول سیل کے حساب سے, ان میں کرنٹ بھی. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں, کوئی گورا اگر کھمبے کے پاس جائے نا خودکشی کرنے کے لیے, آسان نہیں ہے. وہاں کھمبوں میں کرنٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ عید ملنے کے لیے کھمبے کے پاس گئے, محبت سے آپ نے کھمبے کو پکڑا, آپ کھمبے کو چھوڑ دو گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ خودکشی کے لیے نہیں گئے, وہ ویسے ہی کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے, کھمبے پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. کھمبے کو اتنی خوشی ہوئی, کھمبے نے کہا تیرا دوست تجھے ملے نہ ملے, میں تجھے اب موت تک کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہو, یہ بہت زیادہ بیان ہو گیا لمبا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی کنفیوژن الحمدللہ نہیں ہے. تو ہم آپ کو وہ کہیں گے جو اسلام کہتا ہے. تو اسلام ربیع الاول, جو اصل میں بیان تو میرا ربیع الاول پہ ہونا تھا, سارا ادھر نکل گیا. تو اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں 4 شادیوں کی بات نہ کروں. میں آپ کو کہوں ایک ہی رکھو اس زمانے میں نا. اسلام کہتا ہے 1400 سال کے لیے آیا ہوں, اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا حل 4 شادیوں میں ہے. تو وہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, اب تو پھر بھی اچھا لگ رہا ہے, پہلے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. تو وہ مجھے کرنی پڑے گی معذرت کے ساتھ. آپ کو اس سے لوگ کہتے ہیں جب مفتی صاحب جو ہے نا اپنے بہنوئیوں کو, اپنے دامادوں کو بولیں بھائی ہمارا بیان ساری دنیا سن رہی ہے, اب میں اس کے گھر جا کے بولوں کہ تو بھی کر لے, یہ نہیں ہوتا. ساری دنیا ہمارے بیان سن رہی ہے, ہمارے بہنوئی سننے کرنا ہے کر لے بھائی. تو یہ بھی ایک اصولی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح سے منع کیا. لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, فرمایا اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی, اس سے رشتہ داری کیا ہوگی, ٹوٹے گی. بہن کی محبت سوکن میں چینج. اسی وجہ سے
اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سسر اپنے داماد کو کہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے. اس سے بیٹی اور باپ کا رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بیٹی کہے گی میرے باپ نے میرے شوہر کو ورغلایا. اسی طرح بندہ اپنے بہنوں ہی سے کہے آپ میں سے کوئی اپنے آپ دوسری شادی کریں, یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اپنی بہن سے تعلقات کیا ہوں گے؟ خراب. تو اسلام کوئی ایسی چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتا جو قطع رحمی کا سبب بنے. ہر چیز کو الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے کہا مجھے کہ جب اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی, بڑی ہوں گی نا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی. مجھے 10 سال پہلے کسی نے تانا دیا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی کرائے گا. میں نے کہا ابھی میری بیٹیاں نہیں ہوئی ہیں, لیکن پہلے سے بتا دوں میں نہیں کراؤں گا. کہنے یہ کیا بات ہے, دوسروں کے لیے حکم کچھ اور. میں نے کہا سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, اور وہ مجھ سے پوچھے کیوں. صحیح ہے نا, وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کوئی اپنے سسر سے پوچھ کے دوسری شادی کرتے ہیں, انکل ایکچولی میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے؟ وہ تھپڑ لگائے گا کھینچ کے. کیا یہ ایسے ہے جیسے بکرے, شریعت نے ہمیں حکم دیا نا قربانی میں بکرا ذبح کرو. بکرے کو تھوڑی کہا کہ تم آ کے لیٹ جاؤ نیچے, آپ کریں, اس کا کام ہے وہ ٹانگیں چلائے. تو آپ کریں بیوی پہ, دوسری بیوی کا کام ہے وہ شور مچائے, وہ مچائے گی, یہ اس کی نیچر ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. آپ کر رہے ہیں شادی, اس کی تھوڑی ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں میری دوسری بیوی پہلی بیوی کو دلہن بنائے. کیوں بنایا بھائی تیری؟ اس کو تو غم, اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ غم زدہ ہو. جتنا روئے گی اس کا مطلب واقعی آپ سے محبت کرتی ہے وہ. آپ نے ایک بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا ہے کہ یار دوسری بھی عورتیں ہیں, بہت ساری خواتین ہیں, ان بیچاریوں کو کیا ہوگا. وہ جو میں بتا رہا تھا نا, ماہر نفسیات نے کہا, وہ ساری بات وہاں سے چینج ہو گئی تھی کہ وہ دوسری شادی سے ایکچولی یہ ہوتا ہے. ایکچولی وہ میں اس پہ خربوزے پہ بتا رہا تھا, خربوزے کے فضائل میں نا اتنی خاتون نے پوری رپورٹ پیش کی اپنی کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں خربوزے میں کیا ہے. تو وہ انگلش میں نا ادھر ادھر, کچھ بھی نہیں ہے, خربوزہ کھاؤ ختم ہو جاتا ہے خربوزہ تھوڑی دیر میں پیٹ میں جا کے, تھوڑا بہت پیٹ کی تیزابیت وغیرہ کم ہو جاتی ہوگی. تو خیر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کہنے لگے ایکچولی اس سے پہلی بیوی کو یہ نقصان, تو فلانا نقصان, ڈپریشن میں, اور پھر ایکچولی آپ کا ٹرس ختم ہو جاتا ہے. پوری تقریر مجھے کسی نے بھیج دی. میں نے کہا اس ڈاکٹر کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ نہ کرنے سے دوسری عورتوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ان سے بولو اس پہ ذرا رپورٹ پیش کریں. سمجھ رہے ہیں نا, اسلام سوسائٹی کے لیے آیا ہے, 2-4 لیڈیز کے لیے نہیں آیا کہ 2-4 عورتوں کا سوچتا ہو باقی عورتوں کا. اسلام تو سب کے لیے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہوگی برداشت کرو بھائی. بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاں ہی نہیں ملے گا, تو میاں ہی لیس زندگی گزارنے سے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی کو میاں ہی نہیں مل رہا. تو یہ ہے حساب کتاب. تو اس لیے ہم تو بھائی ربیع الاول کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ربیع الاول پہ بیان کریں, تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ربیع الاول کی کوئی اسپیسیفک فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. لوگ ربیع الاول میں عمرے کر رہے ہیں, بھائی ربیع الاول میں عمرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر آپ فضیلت سمجھ کے کر رہے ہیں گناہ ملے گا آپ کو. عمرے کی فضیلت رمضان میں ہے, اور رمضان کے علاوہ بھی جب چاہو عمرہ کرو. اگر خاص زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے عمرہ کرنا ہے تو کب کرو؟ رمضان میں کر لو. نارمل عمرہ کرنا ہے تو محرم میں, سفر میں, ربیع الاول میں, جب چاہو کرو. اتنا رش ہوتا ہے ربیع الاول میں مسجد نبوی میں. پھر 12 ربیع الاول کو لوگ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دے رہے ہیں جا کے. عرب بھی حیران ہوتے ہیں یہ پاکستانیوں کو ہو کیا گیا ہے آج, یہ سارے یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ وہ نبی کے عشق میں کر رہے ہیں. تو بھائی نبی کے روضے پہ حاضری کبھی کوئی خاص ٹائم اسلام میں متعین نہیں ہے, جب موقع ملے چلے جاؤ. اسی طرح بیت اللہ کی زیارت, ایک تو اللہ نے ٹائم متعین کیے حج میں, ورنہ جب چاہو چلے جاؤ. اگر آپ کسی خاص مہینے کو کہہ لیتے ہو کہ جی ربیع الاول میں عمرہ کا زیادہ ثواب ہے یا نبی کی اس سے محبت کا تقاضا ہے, تو یہ ایڈیشن ہے اسلام میں. یہ اسلام میں کیا ہے؟ اضافہ ہے. اس سے آپ نبی کو خوش نہیں کر رہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو آپ سے پھیر لیں. تو آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے. اسلام کے علاوہ تو وہ جو بات تھی نا کہ بہت سے لیڈر پبلک کی ڈیمانڈ دیکھ کے ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پبلک ادھر کو جا رہی ہے ہم بھی ادھر کو. نہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہونی چاہیے آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا ہے اور خود قرآن و سنت کے پیچھے چلنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی قبرستان میں جگہ خریدنا کیسا ہے؟ پہلے سے بکنگ کرانا جائز ہے, پھر جا کے روزانہ اس کو دیکھا کریں, اس سے عبرت حاصل ہوگی. بیٹا آنا تو نے ادھر ہی ہے, لیٹنا ادھر ہی ہے, تو نے ایک دفعہ جا کے لیٹ بھی جایا کریں, کبھی کبھی لیٹیں جا کے اور کروٹ لیں اور دیکھیں بیٹا ہمیشہ یہیں سونا ہے تو نے, اس سے بڑی عبرت حاصل ہوگی. اتنی عبرت نہ ہو جائے کہ ڈر سے اٹھ ہی نہ سکیں پھر. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. حقیقت عبرت کے لیے جا کے لیٹے, پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے اور آپ خوف کی وجہ سے مری گئے. میری والدہ کو دمے کا مرض ہے, ان کو وضو اور نماز کے دوران منہ میں بہت بلغم آتا ہے, نیت توڑ کر جانا پڑتا ہے, اس سے وضو نماز تو خراب نہیں ہوتا؟ نہیں, اس سے وضو نماز کا کوئی تعلق نہیں. بلغم منہ میں آ رہا ہے تو نیت نہ توڑیں, کوئی شاپر وغیرہ رکھ لیں, لیفٹ کی طرف منہ کر کے اس میں تھوک دیا کریں, نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب اس جمعے جو 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جو رہا ہے کوئی کیا لکھا ہوا یار, مسئلہ ہے, دعا کریں حل ہو جائے.
پتہ نہیں، خیر دل سے دعا ہے آپ کے تمام مسائل حل ہو. مفتی صاحب انجینئر مرزا مسلسل آپ کو چیلنج کر رہا ہے، اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مفتی صاحب کو میرے سامنے نہ لائے تو روز قیامت میں تم لوگوں کو گریبان پکڑوں گا. تو آپ ان کے یوٹیوب کا رپلائی کیوں نہیں کر رہے، اور آپ کیوں دوسری مرتبہ جہلم جا کر انجینئر کو نہیں مل رہے؟ میں نے تو یہ ٹاپک چھوڑ دیا، لیکن یہ اتنا سوال کا جواب دینا ضروری ہے. میں نہیں کرتا آج کل تبصرہ نا، کیونکہ موقع مل جاتا ہے ان کو، پھر وہاں سے ہم تو وہی بات ہے کہ پبلک جدھر ہم کو لے جانا چاہے یا انجینئر صاحب ہم کو جدھر لے جانا چاہے ہم تھوڑی وہاں جائیں گے. ہم تو سمجھیں گے لوگوں کی جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس پر بات کریں گے نا. تو انجینئر صاحب کے ساتھ جب جہلم والا معاملہ ہوا نا، وہ بھی انہی کی دعوت پہ گیا، وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے اور انہوں نے الزامات لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پابندی ہوتی تو ہمارا نمبر آن تھا نا، وہ ہم سے رابطہ کرتے اور مانا پابندی لگا دیتے، ان کو اریسٹ کر لیتے. تو سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح، کہ ان کا مقصد یہ سامنے فیس کرنا ہی نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے پابندی اور فلانی پابندی اور ڈمکانی پابندی تھی تو آپ نے بلایا کیوں؟ اول تو تھی بھی نہیں، اگر ہوتی تو ہمارا نمائندے کو پکڑتی نا انتظامیہ مینجمنٹ کہ آپ نے کیوں چیلنج کیا، آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں. ان کا نمبر کھلا رہا ہے، ساری دنیا رابطہ کرتی رہی ہے، انہی کا فون کا ہم انتظار کرتے رہے. دوسرا پھر انہوں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج کیا، اس کا بھی میں نے پازیٹیو رپلائی کیا کہ میں بالکل تیار ہوں. بات چیت کا اصول یہ ہے کہ پہلے دعویٰ متعین کیا جاتا. آپ کہہ سکتے ہو آن لائن آ جاتے پھر یہ بات کر لیتے، پھر بات نہیں ہوتی، پھر مرغوں کی طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس نے بھی ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے وہ اسی طرح انداز اختیار کرتا ہے جو میں نے اختیار کیا. جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ اسی طرح ہوائی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، آ جاؤ اسی منگول ہاں، ہم منگول ہیں، تم آ جاؤ، دھاڑ تھلے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. وہ چلا بھی دینا کلپ اس کے ساتھ نا، دھاڑ تھلے اور منگولاں اور کیوں نہیں آتے، یہ اس کی علامت ہے آپ نہیں بیٹھنا چاہتے. میں چونکہ بیٹھنا چاہتا تھا آن لائن، پازیٹیو رسپانس دیا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو المحنت پہ آپ نے کہا، تو المحنت کے عقیدے کے بارے میں آپ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ یہ عقیدے غلط ہیں تو صحیح عقیدہ کیا ہے، اور یہ عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، بس اتنا بتا دیں. تو دلیل ہم آپ سے اس وقت مانگیں بھائی کون سی حدیث کے خلاف ہیں. تو بالکل واضح بات تھی، کیونکہ آن لائن آمنے سامنے بیٹھ کے دعوت ہے نہیں ہوتا، پھر تو ادھر ادھر کی شروع ہو جائے گی، کوئی کسی جگہ ٹکیں گے ہی نہیں ہم. تو یہ 2 4 ٹاپک ہیں، ان میں آپ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں، میں اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دوں گا، اور آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے. یہ بھی میں نے دیا. جس نے نہیں بیٹھنا ہوتا وہ ہمیشہ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہے، خوب سمجھ لو، یہ اس کی علامت ہوتی ہے نہیں بیٹھنا، کیونکہ قیامت تک کا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، بیسیوں مصروفیتیں ہوتی ہیں. میں نے کبھی بھی قیامت تک کا ٹائم نہیں دیا، کیونکہ میں بزی آدمی ہوں، میرے دنیا میں بہت سارے کام ہیں. ایک تو بہت اہم کام ہے، آپ سب کو پتہ ہے. تو ہمیشہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم ہے، اس کے اندر ایسا نہ ہو میں مصروف ہو جاؤں پھر آپ کا رپلائی آئے اور میں تیار نہ ہوں تو آپ پروپیگنڈا کریں گے یار بھاگ گیا دیکھو. تو میں اس لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ میں 1 ہفتہ آپ آن لائن رسپانس دے دیں مجھے. 1 ہفتے کا ٹائم ہے. آپ پہلے تو جہلم میں تو 48 گھنٹے کا دیا تھا، یہاں میں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا آن لائن میں کہ آپ ایک پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دعوے پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں. بھائی ایسے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کروا چکے ہیں. میں کہوں گا یہ دعویٰ ہے، وہ دوسرا کلپ لے آ کے نہیں میرا تو یہ دعویٰ ہے. تو اب ریکارڈ کروائیں اس عنوان سے کہ یہ مناظرے کے لیے میرا دعویٰ ہے، تاکہ اس سے آپ ہٹنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ سب چیزیں میں رپلائی دے چکا ہوں، اس پہ میرا یوٹیوب پہ پورا وہ رپلائی موجود ہے. اس کے بعد ان کا رپلائی نہیں آیا. رپلائی یہ آیا آ جاؤ کیوں نہیں آ رہے، آ جاؤ کیوں نہیں آ رہے، بھاگ گئے، دیکھا ہم کہہ رہے تھے بھاگ گیا. بھائی یہ بیوقوف لوگ ان چیزوں سے بیوقوف بنتے ہیں، کوئی بھی سمجھدار آدمی ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتا. تو جہلم میں جب بلایا ہم نے وہاں بھی پازیٹیو رسپانس دیا، آن لائن میں بھی ہم نے پازیٹیو رسپانس دیا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں دعویٰ ریکارڈ کروا لوں 1 ہفتے کا ٹائم بہت ہوتا ہے. اب اگر آپ نے دوبارہ سے ریکارڈ کروایا تو میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ پھر میں رپلائی دوں. میرے دنیا میں بہت سارے غم ہیں، ٹھیک ہے نا. صرف یہی ایک غم نہیں ہے کہ میں انجینئرنگ کو لے کے بیٹھا رہا ہوں. آپ کا تو ایک ہی غم ہے، وہ ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو وہ ڈمکانا ایسا ہے تو وہ ایسا ایسی منگول ہاں. اب ایک نئی معلومات میں ہمیں اضافہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ منگولیوں سے، آپ کا منگولوں سے. تو اس مناظرے کا منگول سے کیا تعلق تھا یار؟ وہ جو آپ نے جواب دیکھا کیا جواب آیا؟ میں نے ریکارڈ کروایا، میں تیار ہوں، دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. اسی منگولاں، دھاڑ تھلے، یہ لفظ میں نے پنجابی میں بھی پہلی دفعہ سنا ہے، دھاڑ تھلے. میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا یار اس کا مطلب کیا ہے دھاڑ تھلے، ایسا نہ اس کا مطلب ہو یہ میرا دعویٰ ہے. پھر بعد میں کیا میں نے پنجابی میں دعویٰ ریکارڈ کروایا، آپ نے سنا ہی نہیں. تو میں دھاڑ تھلے پوچھ رہا تھا نا، یہ میرا بانجا. میں نے کہا دھاڑ تھلے بھائی پوچھ یار، دھاڑ تھلے کیا ہوتا ہے، اسی منگولاں کیا ہوتا ہے، اس ہو سکتا ہے یہ دعویٰ ریکارڈ ہو رہا ہو. وہ کلپ بھی چلا دینا تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ان کا یہ جواب آیا. میں نے کہا بھائی یہ بندہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو پھر لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اس کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں، بھاگ گیا. میں نے کہا یار ان کے پاس اور کوئی غم نہیں ہے، ہمارے بہت سارے غم ہیں. ہم نے قوم کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا. جس کو شوق ہے وہ مرے جائے یار، جائے جہنم میں، ہمیں کیا کرنا ہے. تو پازیٹیو کام ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ابھی وہ آئے ہوئے تو وہ بیٹھے ہوئے وہاں، انہوں نے کہا یوٹیوب پہ آپ کا ایک پازیٹیو وہ ہے کہ ایک اچھا وہ دنیا میں ایک امیج اب تک الحمدللہ امیج ایک اس میں پازیٹیوٹی کا ریشو زیادہ ہے. تو میں اگر وہی دھاڑ تھلے شروع کر دوں
منگول اور میں پٹھان. میں نے کہا کہ اگر وہ کہے میں منگول ہوں, میں کہوں میں پٹھان ہوں یا میں مہاجر ہوں, تو پھر اب پٹھان اور منگولوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی, پٹھان زیادہ بہادر ہوتے ہیں یا منگول زیادہ بہادر ہوتے ہیں. کیا فضول قسم کی باتیں. اور دھاڑ تھلے کی اپوزٹ, دھاڑ تھلے ابھی تک مجھے نہیں, اللہ کی قسم نہیں پتا کہتے کس کو ہیں. اب دیکھ کے بتا دینا دھاڑ تھلے کا کیا مطلب ہے. دھاڑ تھلے کسے کہتے ہیں؟ چلو وہ جو مرضی کریں, ہمیں کیا ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ہمیں کسی کی ذات سے نہ کوئی بیر ہے بھائی, ہمیں نہ کوئی نفرت ہے. ہمیں تو مناظرے کا دیا تھا, انہوں نے نہیں کیا. آن لائن کا بھی ہم نے, تو اب ان کے جو فینس کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ آن لائن سے بھاگ گئے, تو خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو. یہ نہ کہو کہ بھاگ گئے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ انجینئر بھاگ گیا, وہ تو جب کوئی پرچی آتی ہے تو میں جواب ریکارڈ کروا دیتا ہوں. مجھے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. میں پہلے جب جہلم سے آیا تو دبا کے یہی ٹاپک میں پورے سال لے کے چلتا. ہم نے آتے ہی فائلیں لپیٹ دی تھیں کہ کوئی دوسرا کام لو, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. اچھا بھائی دھاڑ تھلے. مسجد میں اکثر لوگ بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, جس سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب کیا قومی ترانہ سننا یا کوئی ملی نغمہ سننا صحیح ہے یا نہیں؟ بیچ میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غلط بات ہے بھائی, آگے جا کے نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز پڑھتے تو ستھرا رکھتے تھے نا آگے, تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو مسجد میں یا تو ستھرا ہو یا پھر آپ اگلی صفوں میں آ کے نماز پڑھیں. ملی نغمہ سننا بھائی, میوزک سننا ٹھیک نہیں ہے, لیکن لوگ گانے سن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں. تو اس میں اگر ملی نغمہ سن رہے ہو تو ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے ان کے اوپر کہ چلو کوئی بالی ووڈ کے گانے تو نہیں سن رہا نا. ملی نغمہ سننے میں اتنا فائدہ بہرحال ہوتا ہے کہ ایک ملک سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے. تو نہیں سننا چاہیے میوزک کے ساتھ. سن رہا ہو تو اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے جو گانے سننے والوں پہ لگانا چاہیے. تھوڑا ہاتھ کیا رکھنا چاہیے, ہولے رکھیں اس زمانے میں, دھاڑ تھلے, ٹھیک ہے. اچھا بھائی ٹی وی پر بیٹھ کر علماء صرف آیت سورہ یونس آیت نمبر 58 سنا کر گمراہ کرتے ہیں, 57 نہیں سناتے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں کہ میں آیت نمبر سے مجھے پتہ چل جائے کون سی آیت چل رہی ہے. بھائی آیت پڑھو تو مجھے پتہ چلے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ پوچھا, میں نے بتا دیا. کہہ رہے ہیں کون سی آیت میں نے آیت پڑھ کے سنا دی پوری, یہ آیت ہے. انہوں نے کہا آیت نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کر. جب پوری آیت تمہیں پڑھ کے سنا دی ہے, اب نمبر کیوں مانگ رہے ہو؟ مفتی صاحب ہم اسباب رزق کی کلاس میں پڑھتے ہیں, ہمیں وہاں بتایا کہ بد نظری کرنے والے نبی پر نبی کی بد دعا ہوتی ہے. ایک حدیث سنائی جاتی ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ حدیث میں آتا ہے جو بد نظری کرے اس پہ بھی لعنت, جس کو دیکھ رہا ہے اس پہ بھی لعنت. لیکن یہ ہماری جہاں تک ٹوٹی پھوٹی معلومات ہے اس کے مطابق یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بس بد نظری کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اس سے ہمیں منع کیا. سمجھ رہے ہیں؟ بد نظری بری نظر کو کہتے ہیں, خوش نظری اچھی نظر کو کہتے ہیں. تو بد نظری کا اپوزٹ ہے خوش نظری. نامحرم کو دیکھنا بد نظری ہے, اپنی بیوی کو دیکھنا کیا ہے؟ تو خوش نظری ہے. تو شادی کر لیں, اس کو دیکھا کریں. مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. یہ غلط ہو جائے گا. مفتی طارق مزور صاحب, مسجد کے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو ہدیہ لیتے ہیں تو لوگ ہدیہ دیتے ہیں, تو ہدیہ کا انکار کرنا خلاف سنت ہے, ہدیہ لینا تو خلاف سنت نہیں ہے. ہدیہ جب کوئی دیتا ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ قبول کریں گے تو میری عزت ہے, تو ہدیہ کا ریجیکٹ کرنے میں سامنے والی کی بے عزتی ہے. اب آپ کوئی بندہ ہدیہ لے کر آئے, آپ کیا میں نہیں لیتا, تو وہ تو سامنے والی کی بے عزتی ہے نا. ہاں وہ ہدیہ جس میں آپ کے دل میں پہلے سے لالچ ہو, وہ کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, آپ سمجھ پیسے نکالے گا, تو یہ والا ہدیہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں. جہاں ہدیے میں کوئی لالچ نہ ہو تو پھر ہدیہ کا ریجیکٹ کرنا جائز نہیں ہے, بے اکرامی اگلے کی, سمجھتے ہو؟ تو امام صاحب لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. مفتی صاحب وہی یہ شادی کے بارے میں سوال پوچھا. نہیں, ہم گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں عید نماز الجمعہ نماز ہوتی, گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی, نہ جمعے کی نماز ہوتی ہے. اہل حدیث اکثر پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی, واضح روایت, صحیح روایت, جس میں ہو کہ گاؤں میں کہیں جمعہ ہوا ہو. جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں نا, ینتابون حدیث میں آتا ہے, وہ باریاں لگا کے مدینہ آیا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. تو جمعے کی نماز کے لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. کسی کے ہاں تعداد شرط ہے کہ اتنے لوگ ہوں, کسی کے ہاں اور شرطیں. تو ایسے کہ بالکل ہی جہاں چاہو جب چاہو جمعہ پڑھ لو, یہ نہیں ہوتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اصول یہی ہے کہ گاؤں جو واقعی گاؤں بستی ہو, ہاں کوئی قصبہ کبیرہ ہے, بہت بڑی بستی ہے, تو شہر جیسی ہے, اس میں بھی جمعہ جائز ہے. لیکن جو بالکل ایسے پسماندہ علاقوں میں جب آپ جاتے ہو نا, سفر پہ جا رہے ہو, کہیں جنگل میں ٹھہرے ہو, وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمتیں تو اللہ ہی جانے, لیکن بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے جمعے کو ایک پروٹوکول دیا ہے, ایک عزت دی ہے جمعے اور عیدین کی نماز کو. شاعر اسلام میں سے تو یہ بڑی جگہوں پہ اور شہروں میں ہونی چاہیے. شاعر اسلام شہروں میں قائم کیے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور جنگلوں میں قائم نہیں کیے جاتے. ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ جمعے کی نماز کو عزت دینے کے لیے. جیسے کورونا کے دنوں میں ہم نے کہا تھا نا کہ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جمعہ میں ایک شرط ہے اذن عام, پبلک کو آنے کی اجازت دی جائے. تو گھر میں آپ دروازہ بند کر رہے ہو تو اذن عام تو نہیں ہے نا.
اگرچہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض نے کا جائز ہے، لیکن ہماری رائے یہی تھی کہ کورونا کے دنوں میں آپ مسجد میں پڑھیں جمعہ، ورنہ گھر میں دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اذن عام نہیں ہے، اس میں کھلی اجازت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بھائی ایسے الٹے سیدھے خواب نہ دیکھا کرو، دیکھا کرو تو بتایا نہ کرو، اور اچھی تعبیر نکالا کرو، اچھی تعبیر نکالا کرو۔ وہ اچھی تعبیر کسی وقت میں تو خواب تو مجھے کچھ نہ اچھے سناؤ نہ برے سناؤ، اچھے بہت سارے لوگوں کو عجیب خواب آتے ہیں ہمارے بارے میں، پتہ نہیں اچھے خوابوں سے سن کے آدمی خاموں میں چوڑے میں آ جاتا ہے، اپنے عمل سے غافل ہو جاتا ہے، برے خواب دیکھ کے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ شب جمعہ میں ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، جو اس دین کی محنت کرے گا اللہ اسے بغیر محنت کے مال دے گا، اور بغیر مال کے عیال دے گا، پتہ نہیں کیا دے گا۔ دیکھو تبلیغ والے جب کہتے ہیں نا کہ اس محنت میں جو جڑے گا بغیر محنت کے اللہ اس کو رزق دے گا، تو ہر عقل مند آدمی کی بات کا صحیح مطلب تلاش کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسباب چھوڑ دیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خرکار کے گدھے کی طرح کمانا نہ شروع کر دیں۔ تھوڑا بہت تو نقصان ہوتا ہے تبلیغ میں نکل کے، تو توکل کس پہ کیا جائے؟ اللہ پہ، اللہ پوری کرے گا۔ لیکن اگر یہ کوئی اس کا مطلب لیتا ہے کہ دکان بند کر کے چلے جاؤ اور رزق کے تمام ذرائع کو ختم کر دو، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ رزق کی کوشش کرنا، رزق کمانا فرض ہے آپ کے اوپر، سمجھتے ہو؟ اگر کوئی آدمی پیسے کمانا چھوڑ دے اور بھوکا مر جائے تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا تھا اور تو نے مجھے کھلایا نہیں، اللہ کہے گا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آرام سے بیٹھ جا۔ تو رزق کی فکر کرنا، رزق کمانا، ہم تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو دین سیکھنے میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ بھی سیکھو کہ کمانا بھی فرض ہے، نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ مذہب آ گئے تعلیم یافتہ اور مالدار طبقہ اگر دین پر آ جائے تو دین پھیلے گا، جبکہ دین ہمیشہ غریب لوگوں میں ہی رہا ہے۔ بہت بہترین سوال کیا، سوال سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں بھائی تعلیم یافتہ اور مالدار طبقے پر محنت کی جائے تو دین پھیلے گا، تو دین تو زیادہ تر غریب لوگوں میں ہمیشہ رہا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے۔ جس نبی نے یہ فرمایا نا کہ غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے اور ہمیشہ سے غریب حق کی دعوت میں پہل کرتے ہیں، اسی نبی نے سرداروں پہ محنت زیادہ کی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے تو ایک لفظ جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سننے بہت سنو گا، قال الملأ الذین من قومہ، قوم کے سرداروں نے کہا، سرداروں کے پاس گئے۔ تو ہمیشہ پیغمبر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے امیر اور غریب میں یہ فرق تو کبھی نہیں کیا کہ امیروں کی خاطر غریبوں کو محفل سے نکال دیا ہو، لیکن انہوں نے قوم کے سرداروں پہ اسپیشل محنت بہرحال کی ہے۔ ہمارے نبی نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا، قوم کو جا کے خطاب نہیں کیا، کیونکہ بادشاہ کو کنٹرول کر لیا تو قوم خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی۔ نبی نے عرب کے سرداروں کو الگ سے دعوت کر کے بلایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا یا مصر کے کسی چوکیدار کے پاس بھیجا کہ غریبوں سے کام شروع کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور کلام دیا، اپنی نبوت دی۔ اے اللہ اب کیا کام ہے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو نے دین کی دعوت کرنی اور ڈائریکٹ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ مصر کے سب سے غریب ترین لوگ فلاں سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاول کھا رہے ہیں عیدی سینٹر سے، ان سے کام شروع کرنا ہے۔ نہ 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 بھائی، محنت زیادہ ہے، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کم ہوگا نا اس کا۔ 10 غریب مسلمان ہو بھی گئے تو وہ تو خود اپنے ایمان کی حفاظت کتنی مشکل سے کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ بھائی محنت کم ہو، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہو زیادہ۔ ڈائریکٹ فرعون کو جا کے پکڑے آپ، فرعون سیٹ ہو گیا، پوری قوم کیا ہو جائے گی؟ سیٹ ہو جائے گی۔ تو علماء کو کسی مالدار کی خاطر غریب کو دھتکارنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یا کسی پڑھے لکھے نہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو اس کو دھتکار دینا کہ مالداروں کو ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے لیے ٹائم، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبروں نے یہ فرق کبھی بھی نہیں کیا۔ لیکن اسپیشل ایسے علاقوں میں جا کے کام کرنا، یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں کام کرنا کہ یار بعد والوں نے انہی کو فالو کرنا ہے، تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے، سمجھتے ہو؟ تو بادشاہوں پہ خصوصی محنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقی وہ الگ بات ہے کہ زیادہ پھر بھی غریب لوگ ہی آئیں گے، کیونکہ مالداروں کے پاس، تبھی تو دیکھو فرعون میں محنت کی میں آیا نہیں وہ، اور بہت سے غریب غریبی میں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون بآخر وقت تک نہیں آیا۔ مسلمان کے دین پھیلانے کے لیے کسی شیطانی آلے، بس یہ آخری سوال ہے، پھر یہ بس یہ آخری سوال ہے، بس یار بہت زیادہ ہی بیچارے بہت غصے میں سوال، بس آخری پرچی واپس کر دیں ساری پر۔ آپ کے ویڈیو بنانے کے بارے میں اشکال ہے۔ پہلا یہ ہے کہ دین پھیلانے کے لیے کسی شیطانی آلے یا سائنسی ایجاد کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تڑپ اور اخلاص کی ضرورت ہے، جیسے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت شروع کی اور اس کے لیے کسی جدید آلے اور تقاضوں کی ضرورت نہیں ہوئی، اور اللہ نے اس کام کو بغیر سوشل میڈیا کے پھیلایا۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ کو نامحرم عورتیں دیکھتی ہیں، ان کے لیے ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ جب تم مفتی صاحب کو دیکھ سکتے ہو تو اپنے کسی نامحرم رشتہ دار کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ 2 سوال سمجھ میں آ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطانی آلہ اور سائنسی آلہ، آپ نے شیطانی آلے کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ نے اس کو شیطانی آلہ کیوں قرار دے دی؟ ویڈیو کو آپ نے شیطانی آلہ، اگر یہ ڈیجیٹل تصویر حرام ہے پھر تو یہ شیطانی آلہ ہے، تو ہمارا تو فتویٰ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر حرام نہیں ہے۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، جس کے وہ فسادات تھے جو بیان کیے گئے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر پورا میرا بیان ہے، اس پر علماء کی مجلسیں ہوئی ہیں،
کئی دن چلی ہیں, کئی مہینے چلی ہیں, اس کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو ایک آلہ ہے, ذریعہ ہے آپ کی بات کو سینکڑوں لوگوں تک پہنچانے کا, تو اس کو آپ شیطانی آلہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مائک ہے نا, آپ کی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ میں اس پہ گانا بھی گا سکتا ہوں بیٹھ کے. تبلیغی جماعت میں جو ریونڈ میں بیانات ہوتے ہیں وہ مائک کے ذریعے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اسی مائک سے تو گلوکاروں نے ترقی کر کے کہاں تک پہنچے ہیں. تو اگر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں کوئی نیا جدید آلہ استعمال نہیں کروں گا, تو ریونڈ میں بیان بغیر مائک کے ہوتا, گرمی کے لیے وہ کھجور کے پنکھوں کا انتظام ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ سائنسی پنکھے جو چل رہے ہیں نا آج کل, جو سائنسدانوں کی ایجاد ہے, اس کا انتظام ریونڈ میں نہیں ہوتا. تمبو بھی نہ لگتے, تمبو بھی بات کی ایجاد ہے. نبی کے دور میں تو وہ ہوا کرتے تھے, اونٹ کے کھالیں اور اس طرح کے خیمے ہوا کرتے تھے, اور وہ بھی نبی کے دور میں تھے. نبی نے ان جدید آلات کو استعمال کیا. سب سے پہلے تو اعتراض نبی پر ہوتا ہے, نبی نے تلوار ایک جدید آلہ کیوں استعمال کیا؟ آدم علیہ السلام کے دور میں تو تلواریں نہیں تھیں. پھر نبی نے توپیں بھی استعمال کی. توپ تو بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے, اور سلطان محمد فاتح نے ترکی فتح کرنے کے لیے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. اس کو آپ کہتے کہ آپ تلوار لے کے قسطنطینیہ پہ حملہ کرتے. تو یہ بالکل illogical بات ہے جو کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. اسلام کا یہ حکم ہے کوئی بھی آلہ اور ذریعہ ہے اس کو صرف استعمال نہیں کرنا, بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. اعدوا لهم ما استطعتم, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے استعمال کرو. قرآن کہہ رہا ہے ما استطعتم, جتنی ہے. تو یہ تو کم ہے کہ ایک کیمرہ لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہمارا سیٹلائٹ چینل ہونا چاہیے تھا, ٹی وی چینل ہونا چاہیے تھا ہمارا. اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں صاحب, آپ لوگ کب عقل آئے گی آپ لوگوں میں؟ یہ نا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ کو تو فلم بنانی چاہیے, ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. یہ خیر زیادہ ہو گئی, اتنے ہم ماڈرن نہیں ہیں. لیکن یہ کہ یہ شیطانی آلات نہیں ہیں, اس کا استعمال شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں قسم کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے شیطانی آلے کے ذریعے. آلہ بھی کہہ رہا ہوگا یار میں اتنا نیک اور مجھے شیطانی کہہ دیا لوگوں نے. تو یہ ایسا نہیں ہے, تبلیغ جماعت میں بھی جدید چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ہاں ایک چیز ان کی ہے, وہ کہتے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نالج لوگوں کو نہیں دینی, لوگوں کو ایک ماحول دینا ہے. ماحول دینا ہے کیونکہ ماحول کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو انہوں نے زیادہ فوکس اس کو کیا ہے کہ ماحول صحیح دو ان کو. تو لہذا وہ سیروزے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں, چلے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں. اس کام کے لیے ان سائنسی آلات کے استعمال کی ضرورت نہ صرف یہ کہ ہے نہیں بلکہ نقصان دہ ہیں. اگر وہ اسی طرح ویڈیو اور یہ سب چیزوں میں آ گئے نا, تو وہ جو تبلیغی جماعت کے کام کی روح ہے وہ روح ختم ہو جائے گی. جبکہ ہمارا کام صرف لوگوں کی عملی اصلاح نہیں ہے, نظریاتی اصلاح بھی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے, تو وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. وہ اب میں جہلم جاتا, پھر وہی جہلم آ گیا, چھوڑو دھاڑ تھلے یار. دوسرا مسئلہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نامحرم لڑکیاں بھی آپ کو دیکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ نامحرم مردوں کو بھی جا کے دیکھیں گی. دیکھو عورت کے لیے اصولی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مرد کو دیکھنا جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ کب چلے گا کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, اس لیے احتیاطاً سب سے روکا جاتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں دیکھنا جائز ہے. ہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو نہیں دیکھنا, پھر جائز نہیں ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلانی خاتون آپ کو دیکھ رہی ہے تو فتنہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مجھے نہیں پتہ چلے گا, اس کمبخت کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ تجھے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو نہیں دیکھ. تو ہم نے تھوڑی کہا کہ لڑکیوں کے لیے ہماری ویڈیو دیکھنا فرض ہے. بھائی جس کو فتنہ ہو رہا ہے نہ دیکھے, وہ بلکہ جائز نہیں ہے, حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. جب اس کے دل میں فیلنگس ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ دیکھے. وہ کس نے کہا ہے؟ وہی دیکھے جس کو فتنہ نہیں ہو رہا. اور ہم کو یوسف علیہ السلام تھوڑی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آج کل سب کو فتنہ ہوتا ہے. بھائی آج کل لڑکیوں کے پاس ایک سے ایک ہیرو ہے دیکھنے کے لیے. اتنے جیسے لڑکوں کے لیے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے, لڑکیوں کے پاس بھی ایک سے ایک ہیرو پڑا ہوا ہے. گوگل پہ اچھی بڑی ہینڈسم اسمارٹ لوگ آ جاتے ہیں, باڈی بلڈر آ جاتے ہیں, قمیضیں اتار کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یہاں سے دیکھو. ہمارا کیا ہے, ہم تو آپ کی طرح کے نارمل مولوی ہیں ہم تو ویسے بھی. تو ہمارے دیکھنے میں اتنا فتنہ ہے نہیں. اگر بالبال ہے بھی تو نہ دیکھے, وہ حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے آپ سب پہ پابندی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے کچھ لڑکیوں کو فتنہ ہو رہا ہو تو آپ آڈیو کریں نا. بات یہ کہ چند لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم لاکھوں لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں, کیونکہ ویڈیو کا جو اثر ہوتا ہے وہ آڈیو کا نہیں ہوتا. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے آڈیو بیان میں پہلے ویڈیو نہیں بنوا رہا تھا انہی مسائل کی وجہ سے. یار آڈیو ٹھیک ہے, ہمارے لڑکے کہتے تھے ویڈیو بنائے, لوگ کہتے تھے. میں نے کہا یار جب آڈیو میں تمہیں بات دیکھنی ہے نا. لیکن ہم نے جب ویڈیو شروع کی ہے تو پتا چلا کہ زمین آسمان کا فرق ہے آڈیو اور ویڈیو میں. جب ویڈیو میں آپ کے چہرے کے ایکسپریشن اور باڈی لینگویج سب چیزیں اثر ڈال رہی ہوتی ہیں, تبھی تو دیکھو جو صحیح تمیز سے بیان سننے کے لیے آتے ہیں نا وہ آگے بیٹھتے ہیں, جو تمیز سے نہیں سنتے وہ دیوار کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے. اسکول میں جو پڑھاکو بچہ ہوتا ہے پہلی رو میں بیٹھتا ہے کہ ٹیچر کے بالکل سامنے ہوں میں. سب سے نالائق لڑکوں کی کلاس کہاں لگی ہوتی ہے؟ آڈیو تو ان کو بھی آ رہی ہوتی ہے ٹیچر کی.
ہم تو پڑھے ہیں نا اسکول میں, سارے چھٹے ہوئے بدماش سب سے آخری رو میں ہوتے تھے اور سارے پڑھاکو سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کیوں بیٹھے ہوتے یار؟ بالکل سامنے بیٹھے ہم. بھائی آڈیو جو وائس ہے, وائس تو پیچھے بھی جا رہی ہے نا, لیکن وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, کیا کرنا ہے ٹیچر کو دیکھ کے یار, آواز تو پہنچ. وہ سارے نالائق ہوتے تھے. تو جب آپ پورے چہرے کے تاثرات کے ساتھ, باڈی لینگویج کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک چیز مشاہدے پر مبنی ہے, اور باطل کیا کچھ استعمال نہیں کر رہا, کتنے ذرائع. اچھا تبلیغ جماعت کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جدید ذرائع استعمال نہیں کرتے. ابھی کینیا تبلیغ جماعت گئی ہے, وہ جہاز میں بیٹھ کے گئی ہے. ان کو چاہیے تھا گدھے پہ بیٹھ کے جاتے وہ, کیونکہ اسلام سادگی سکھاتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ اس لیے گدھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ گدھے پہ بیٹھ کے ہم جاتے تو گدھا تو پہنچ جاتا, شاید اس میں اتنی طاقت تھی, ہم نہیں پہنچتے. کینیا میں جو استقبال کر رہے ہوتے جماعت کے, وہ سارے گدھوں کو دیکھ کے ڈر جاتے کہ یار یہ صرف گدھے ہی پہنچے ہیں. تو گدھے کہیں گے ہم تو عادی ہیں بھائی پیدل چلنے کے, یہ جماعت والے اس کے عادی نہیں تھے. تو تبلیغ والے بھی جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں. باقی انہوں نے ایک خاص طریقہ ہے, اس میں زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر جو ان کا ایک ٹاسک ہے نا, وہ مقصد ہی ہے کہ بھائی لوگوں سے قربانی دلوائی جائے, تو وہ فوت ہو جائے گا. چلو